أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قل آپ کہیں اللہم اے اللہ، مالک الملک ملک، تؤتی تو دے، من جسے، تشاء تو چاہے، وتنزع اور چھین لے، ممن جس سے، وتعز اور عزت دے، وتذل اور ذلیل کر دے، بیدکا تیرے ہاتھ میں، الخیر تمام بھلائی، انکا بے شک تو، علا پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قادر۔ جب غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے اور ان پہ فاقے گزر رہے ہیں، مگر دعوے یہ ہیں کہ روم اور ایران فتح کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو یہ دعا تلقین فرما کر ایک لطیف پیرائے میں ان کا جواب دے دیا گیا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تولجو تو داخل کرتا ہے، اللیل رات، فی النہار دن میں، وتولجو اور داخل کرتا ہے تو، النہار دن، فی اللیل رات میں، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، الحی جاندار، من سے، المیت بے جان، وترزق اور تو رزق دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہے، بغیر حساب بے حساب۔ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو گرمیوں کے دن کا کچھ حصہ رات بن جاتا ہے، اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو سردیوں کی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثلا بے جان انڈے سے جاندار چوزا نکل آتا ہے، اور جاندار پرندے سے بے جان انڈا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لا يتخذ نہ بنائے، المؤمنون مؤمن جمع، الکافرین کافر جمع، اولیاء دوست جمع، من دونی علاوہ چھوڑ کر، ومن اور جو، یفعل کرے، ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں، من سے اللہ، فی شیء کوئی تعلق، الا سوائے، ان کے، تتقو بچاؤ کرو، منہم ان سے، تقاہ بچاؤ، ویحذرکم اور ڈراتا ہے تمہیں، نفسہ اپنی ذات، وإلی اور طرف، المصیر لوٹ جانا۔
یارو مددگار عربی لفظ ولی کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ولی بنانے کو موالات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایسی دوستی و قلبی محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع و نقصان ایک ہو جائے۔ اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا سخت گناہ ہے، اور اس آیت میں اسے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہی حکم سورہ نساء آیت نمبر 139، سورہ مائدہ 51، سورہ توبہ 23، سورہ مجادلہ 22 اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 میں بھی دیا گیا ہے۔ البتہ جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور خیر خواہی کا معاملہ نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں واضح فرما دیا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری حیات طیبہ میں یہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ اسی طرح ان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے وہ معاہدے اور تجارتی معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں جن کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں دوستی کے معاہدے کہا جاتا ہے، بشرط یہ کہ معاہدے یا معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہو اور ان میں کسی خلاف شرع عمل کا ارتکاب لازم نہ آئے۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے ایسے معاہدات اور معاملات کیے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ موالات کی ممانعت کرنے کے بعد قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ظلم و تشدد سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے جس سے بظاہر موالات معلوم ہوتی ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ اے رسول، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم دن تجد پائے گا، کلو ہر نفس شخص، ماں جو عملت اس نے کی، من سے کوئی خیر نیکی، محضرہ موجود، وما اور جو عملت اس نے کی، من سے کوئی سوء برائی، تود آرزو کرے گا، لو ان کاش کے، بینہا اس کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، امدم فاصلہ، بعیدہ دور، ویحذرکم اور تمہیں ڈراتا ہے، نفسہ اپنی ذات، رؤوف شفقت کرنے والا، بالعباد بندوں پر۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا نے کہا، یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قل کہہ دیں، ان اگر تم تخفو چھپاؤ، ما جو فی میں، صدورکم تمہارے سینے یعنی دل، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو، یعلم اسے جانتا ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو فی میں، السماواتی آسمانوں، وما اور جو فی الارض زمین میں، علا پر، کلی ہر، شیئن چیز، واللہ اور اللہ، قدیر قادر۔